نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات، قرآن مجید کے درس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے 30ویں پارے کا مطالعہ کیا، اس کے بعد سورہ مزمل کا، اور پھر سورہ الرحمن کا، اور پھر سورہ یاسین کا مطالعہ کیا۔ اب انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ مکمل سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ہم اس کو ترتیب سے مطالعہ کریں۔ زندگی رہی، اللہ نے توفیق نصیب فرمائی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کا پورا مطالعہ کر سکیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن یہ ہوا کرے گا، اور یہ 3 دن تبدیل ہو سکتے ہیں مجھے اپنی مصروفیت کے اعتبار سے۔ فی الحال یہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ انشاءاللہ درس ہوا کرے گا، اور اس کا ٹائم بھی تبدیل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، یا اٹ ڈیپینڈس کہ میری اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ بنیادی چیزیں قرآن مجید کو ترجمے پڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں سمجھ لینا ضروری ہے، ان کو ذہن کے اندر رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی زبان کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی کسی زبان کا بعین ہی مکمل 100% ترجمہ اس کی پورے احساسات کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پنجابی کے بہت سارے الفاظ، پنجابی کے بہت سارے چیزیں، یعنی جملے ایسے ہوں گے جن کو کسی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ بس میں کہتا ہوں کہ میں تھا ہی مر جانا ہے، اب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں۔ اس کے اندر جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ صرف پنجابی میں ہے، اور اس کو صرف پنجابی ہی سمجھ سکتا ہے، اس کو کسی دوسری زبان میں آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ بعین ہی ہر زبان کا یہی مسئلہ ہے کہ جب اس کو ترجمہ ہوتا ہے تو اس کی حیثیت، اس کے مضمون تقریباً بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن مجید وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ اصل عربی زبان کے اندر ہے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت وہ مثال میں نے پہلے بھی اکثر دی ہے کہ شاہ فیصل مرحوم فرانس سے کسی اسپتال میں داخل ہوئے علاج کے لیے، تو وہ جو عیسائی ڈاکٹر تھا وہ بڑا متعصب قسم کا آدمی تھا، تو وہ ہر مسلمان سے یہ سوال کرتا کہ کیا تمہارا قرآن سچا ہے؟ ہر مسلمان کہتے ہیں سچا ہے، تو وہ کہتا کیا ثبوت ہے؟ اس پر خاموش ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک، وہ تو بچپن سے بس مانتے آ رہے ہیں، ثبوت تو نہیں پتا انہیں۔ تو شاہ فیصل مرحوم سے بھی اس نے یہی سوال کیا کہ کیا تمہارا قرآن سچا؟ اس نے کہا کہ یہ تو اس کا میں جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھا ہے، بہت دفعہ پڑھا ہے۔ سر کیا پڑھا ہے؟ مطلب کون سی زبان میں پڑھا؟ انگریزی میں پڑھا ہے، فرانسیسی میں پڑھا ہے؟ پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا، پھر تم نے ترجمہ پڑھا ہے، قرآن نہیں ہے وہ، پھر تم نے اصل میں ترجمہ کرنے والے کے ذہن کو پڑھا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہے تو اس کو عربی زبان کے اندر پڑھو، کیونکہ اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم ترجمہ کرنے والے کے ذہن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ترجموں کے اندر فرق ہے۔ ہر بندہ، ہر ترجمہ کرنے والا اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور ایک لفظ کے بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ لفظ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، لفظ جب جملے کے اندر اس کو ہم پلیس کرتے ہیں تو پھر لفظ کی حیثیت واضح ہوتی ہے کہ لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ ایک ہی لفظ مختلف جملوں کے اندر مختلف مطلب دے گا، اور مختلف مواقع پر مختلف مطلب دے گا، مختلف محفلوں میں مختلف مطلب دے گا، اور مختلف مخاطبین کے سامنے مختلف مطلب دے گا۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بندہ سنسیئر تھا، تو اس نے اس کو بات سمجھ آ گئی کہ شاہ فیصل کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم پہلے اس کو اصلی زبان کے اندر پڑھو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا کہ قرآن سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اس نے 5 برس لگائے عربی زبان سیکھنے میں،
اور قرآن کو پڑھا، اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اصل تو ہمارا حق یہ تھا کہ ہم یہاں پہ الحمدللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے۔ تو یہ میں اکثر کہتا ہوں، ڈرانے کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا پڑھے لکھے لوگوں سے کہ جب تم بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں انگریزی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، میتھ کی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا یہ پڑھ سکتے تھے، وائی ناٹ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ان لوگوں سے سوال لازمی ہے جو پڑھے لکھے ہیں۔ ان پڑھ ہے اس کا تو چلو کوئی جواز، کوئی بہانہ موجود ہے کہ یا اللہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھا تھا، دنیا بھی نہیں پڑھی۔ لیکن جنہوں نے دنیا پڑھی ہوئی ہے، دنیا کے علوم پڑھے ہوئے ہیں، ان کو خدا کے لیے غور کرنا چاہیے۔ اول تو یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھا جائے، لیکن چلے عربی زبان اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے کہ ترجمہ ترجمہ ہی ہوتا ہے، ترجمہ جو ہے اصل قرآن نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو ترجموں کے اندر فرق نظر آئے گا۔ قرآن مجید کا جو اردو ترجمہ ہے، سب سے پہلے شاہ عبد القادر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ جتنا بھی ثواب ہے قیامت تک اب اردو کے حوالے سے سمجھنے کا انہیں کو ملتا رہے گا۔ بعد میں جتنے بھی ترجمے ہیں سارے کے سارے انہی سے نقل شدہ ہیں، تھوڑا بہت ترمیم ہے زبان کی آگے پیچھے، اور چونکہ زبان بدلتی رہتی ہے تو جدید اردو اس کو شامل کر دی، ترتیب بدل دی، ایسے کر دیا۔ بس اصل یہ ہے کہ شاہ صاحب مرحوم کا جو ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہی ترجمہ آج تک چل رہا ہے اور وہی چلتا رہے گا، کیونکہ وہ بنیاد ہے اور اسی کی بنیاد پر سارے ترجمے جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ترجمے پر کبھی اس حوالے سے اعتبار نہ کیجیے کہ لازمی یہی مطلب ہے، کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈفرینٹ ترجمے دیکھنے ضروری ہوتے ہیں، 2 4 5 ترجمے دیکھیے کہ کیا اس بات کا یہی مطلب ہے۔ اور اس لیے یہاں تو ہم ترجمہ لکھ دیتے ہیں، لیکن انگلش میں وہ ترجمہ بھی نہیں لکھتے، ان ٹرانسلیشن لکھنا بڑی جرت کی بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں انڈرسٹوڈ میننگ، کہ جو ہم سمجھے ہیں بس ہم یہ سمجھ سکیں، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے ہم غلط سمجھے ہو، یہ تو ہماری عقل بڑی ناقص عقل ہے، اللہ کا کلام ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو جو ہم سمجھ سکے ہیں وہ ہم نے بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر کل کو تو اور سمجھ لے اور اس سے بہتر بیان کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے؟ کیوں نیت کیا نیت کرنی چاہیے؟ کیونکہ نیت جو ہے بڑی بنیادی چیز ہے، دین کا کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہے، اور نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ تو نیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ اچھا دیکھیں، جب بڑی چیز کی نیت کرتے ہیں چھوٹی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، یہ ثواب ہے، ایصال ثواب ہے، برکت ہے، یہ ہے فلاں، یہ خود بخود آ جائیں گی جب ہم بڑی چیز کی نیت کریں گے۔ یعنی اگر ہم نے مکان بنایا ہے، کھڑکی رکھی ہے اور نیت کر لی کہ اذان کی آواز آئے گی، تو ہوا نے تو آنا ہی ہے، وہ خود بخود آئے گی، لیکن آپ کو ثواب آپ کی نیت کے مطابق ملے گا۔ تو قرآن مجید جب بھی کھولیں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ مجھے ہدایت مل جائے، یا اللہ یہ ایسا راستہ مل جائے کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ باقی ثواب ہے، برکت ہے، ساری چیزیں وہ خود بخود آئیں گی، کیونکہ وہ اس کے ماتحت ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں ثواب کی، کیونکہ یہ فرق ہے نا، ذرا غور کیجیے اس بات پہ۔ ہم نیت کرتے ہیں ثواب کی، نیت کرتے ہیں برکت، وہ مل جاتی، ہدایت نہیں ملتی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ استاد جی مسئلہ کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم اکثر یہ پڑھا ہے واقعات میں، قرآن پڑھتے ہیں ہدایت مل جاتی ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے اور بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مسلمان دن رات پڑھ رہے ہیں اور شبینے بھی ہو رہے ہیں، دن رات قرآن حفظ بھی ہو رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، ایک ایک رات میں 10 قرآن ختم ہو رہے ہیں، ہدایت نہیں مل رہی، زندگی نہیں بدل رہی، زندگی وہیں کی وہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نیت سے پڑھیں گے وہی ہوگا۔ مسلمان ثواب کی نیت سے پڑھیں، ثواب مل جاتا ہے، برکت مل جاتی ہے، ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ غیر مسلم ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے۔ دو ہی نیتیں ان کی ہوتی ہیں، ایک وہ ریسرچ کے لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف ہم بات کریں تو ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور جو واقعتاً ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی نیت تو یہ کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب، جب بھی قرآن کو کھولیں، جب بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ نیت ہمیشہ کریں، باقی چیزیں انشاءاللہ خود بخود ملے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ برکت نہیں ملے گی یا ثواب نہیں، وہ ملے گا، لیکن جب آپ نے بڑی نیت کر لی تو وہ اس کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ ساتھ ہی آ جائے۔ دوسری نیت یہ کریں کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے
اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنا ہے۔ اور اگر یہ نیت کر لی، پھر جب قرآن کا کوئی بھی مطالبہ آئے گا تو بندہ رک جائے کہ میری زندگی اگر اس کے خلاف ہے تو مجھے اس کو بدلنا ہے۔ یعنی قرآن کو حاکم سمجھنا ہے، قرآن کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر حاکم سمجھ کر ہم نے نہ اس کو پڑھا تو پھر نہیں بدلیں گے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اپنے کچھ تصورات، اپنے کچھ نظریات، اپنے کچھ آئیڈیاز بنا لیتے ہیں، پھر ان کے لیے قرآن سے دلائل ڈھونڈتے ہیں، مل جاتے ہیں ان کو۔ یعنی آپ جس نیت سے پڑھیں گے قرآن سے مل جائیں گے، ہدایت نہیں ملے گی، زندگی نہیں بدلے گی۔ تو یہ دوسری نیت یہ کریں کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، قرآن کا جو بھی تقاضا ہوگا، قرآن کا جو بھی حکم ہوگا، اگر میری زندگی اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو میں پلٹ آؤں گا، میں لوٹ آؤں گا، میں اپنے آپ کو بدل لوں گا۔ اور تیسری نیت یہ کریں کہ یا اللہ قرآن جو ہے فرقان ہے، قرآن نے خود کہا کہ فرقان ہے۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ قرآن میزان ہے، اس کے ترازو کے اندر میں نے چیزوں کو تولنا ہے۔ اور قرآن مہیمن ہے، یعنی پچھلی ساری کتابوں پر نگران ہے، اور پچھلی ساری کتابیں میں نے اس کی روشنی میں سمجھنی ہے۔ تو قرآن کو اگر فرقان اور میزان اور مہیمن بنا کر سمجھیں گے، انشاءاللہ اللہ ہدایت سے نواز دیں گے۔ یہ ہے قرآن کو اوپر رکھنا، خود نیچے رہنا اور قرآن کو سب سے اوپر رکھنا کہ یا اللہ یہ حق اور باطل میں تمیز میں اس سے کروں گا، اپنی چیزوں کے اپنے ترازو میں اس کو تولوں گا، ہر اپنے عمل کو، اور اگر اس کے ترازو میں فٹ آیا تو کروں گا ورنہ اس کو چھوڑ دوں گا، اور اپنے آپ کو اس کے تقاضوں کے مطابق بدلوں گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم سے دعا کرتے رہنا، یا اللہ مجھے تو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں انسان ہوں، میری سمجھ بھی کمزور ہے، تو میرے لیے اب اس کے سمجھنے کے راستے کھول دے، مجھ پر ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس کے لیے راستے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے انسان اس کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ سے دعا بھی ضروری ہے، یعنی ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر انسان اللہ سے دعا نہ کرے پھر بھی محروم رہے گا۔ یعنی اپنے آپ کو محتاج بنا کے دعا کرے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں، تو میرے لیے قرآن کے سمجھنے کے راستے کھول دے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کرے، تدبر کرے، رک جائے، یعنی سمجھے، اچھا یہ الف لام میم ہے، ذالک الکتاب، 2 3، اچھا عربی تو ہم نہیں سمجھ سکتے، 2 3 4 5 ترجمے تو سمجھ سکتے ہیں، اور دیکھیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اچھا کیوں کہا، پھر اس کے بارے میں تحقیق میں پڑھ جائے، دوسرے سے پوچھے، اس سے پوچھے، یہ تدبر ہے، یہ غور ہے۔ اور کہا کہ ایک لمحے کا تدبر 60 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ قرآن مجید پہ غور کرنا، یا اللہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے یہ بات تو سمجھا دے، میں کس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں، یہ تدبر ہے، غور ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ایک سورت کو سمجھنے میں 8 سال لگے ہمیں، 8 برس لگے، 10 برس لگے سورہ بقرہ کے سمجھنے میں۔ تو یہ تدبر ہے، یہ غور ہے، یہ فکر ہے، اور اس کی یہ معمولی نہیں ہے، 60 برس کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کریں گے، اللہ ہی جانتا ہے زندگی ہے یا نہیں ہے، زندگی رہی اور اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، اللہ کی توفیق ملتے رہی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی، تو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک انشاءاللہ پہنچیں گے، اور یہ دعا کریں کہ اس دوران ہماری زندگی بدل جائے، یعنی جہاں ہم پہلے کھڑے ہیں اس سے ہم آگے بڑھ جائیں، ہدایت کی اگلی سیڑھی ہمیں مل جائے، اور ہم اللہ کے قرب کے اور نزدیک ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور قریب ہو جائیں اور مل جائے۔ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کی بے شمار منزلیں ہیں، یعنی ہدایت کی بے شمار منزلیں ہیں۔ تو ہدایت کا مطلب آپ غور کریں، جب ہدایت کی دعا کریں، نبی بھی یہی دعا کرتے ہیں، صحابہ بھی یہی دعا کرتے ہیں، ولی بھی یہی دعا کرتے ہیں، کیا ان کو ہدایت نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی جس منزل پر موجود ہیں وہ اگلی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے اگلی منزل نصیب فرما دے۔ ہم تو 0 پہ کھڑے ہیں نا، ہمیں تو ابھی پہلی منزل نصیب ہونی ہے، تو لیکن جو منزلوں والے ہیں وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس سے بھی اگلی منزل ہمیں عطا فرما دے۔ تو ہمیں تو بہرحال چلنا ہے، پہلی سیڑھی چڑھنا ہے، اللہ پاک نصیب فرما دے۔ چلنے والے کو اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور چلنے والا ہی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو چلے گا انشاءاللہ اس کو اللہ چلنے والا شمار کر لے گا، اور اس کا حشر بھی اللہ انہی کے ساتھ کرے گا جو اس راستے کے مسافر تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ فاتحہ شروع کر کے پھر اس کا